الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے سلسلے میں جو گزشتہ دروس گزر چکے ہم نے دیے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر مشتمل کلمات تھے۔ 18 کے قریب کلمات ہم نے کچھ قرآن سے کچھ حدیث سے آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کی مختصر تشریح اردو زبان میں کی۔ اب ہمارے مؤلف رحمہ اللہ شیخ عبداللہ الفریح حفظہ اللہ تعالی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد دعا کرنے والے کے لیے یہ بات بڑی افضل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجے، اور یہ اہم بھی ہے، ورنہ دعا معلق رہتی۔ دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثناء ہو، پھر نبی علیہ السلام پر درود ہو، پھر دعا کرے، وہ دعا زیادہ قبولیت کے لائق ہوگی۔ چنانچہ اللہ کی حمد و ثناء کے کلمات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود بھیجے۔ کم از کم اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ درود پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب، اس کے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور 10 درجے جنت میں اونچا فرما دے گا۔ تو یہ درود پڑھنے والے کے لیے فائدہ اور اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی رضا ہے اس میں، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میرے حبیب پر درود بھیجا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، اس کی رضا ہے۔ تو آپ نے 2 طریقوں سے اللہ کو راضی کیا، ایک اس کی حمد و ثناء، دوسرا اس کے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود۔ اب وہ خوش ہو گیا ہے، یقیناً آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں قبولیت دعا بہت ہی جلدی اور قریبی اور ممکن ہو جاتی۔ تو پھر دعا کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کی ثناء، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود، پھر آپ دعا کیجیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں قرآنی دعاؤں کا ذکر ہے۔ قرآنی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، صالحین کی دعائیں، یعنی ان دعاؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قرآن میں ذکر کی۔ قرآن اللہ کی عظیم کتاب، تو انبیاء کرام نے کس طرح اپنے ہاتھ اللہ کی طرف پھیلائے، دعائیں کیں، اللہ کو دعائیں پسند آ گئیں، تو اللہ نے وہ دعائیں قرآن میں محفوظ فرما دیں۔ یہ ان دعاؤں کی عظمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ کچھ دعاؤں کا ذکر آگے کرتے ہیں جو قرآنی دعائیں، انبیاء کی، صالحین کی، فرشتوں کی، اس قدر اللہ کو پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قرآن میں محفوظ فرما دیں۔ چنانچہ اے دعا کرنے والے، رب تعالیٰ کی طرف تضرع اختیار کر، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی اصرار کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے مانگ، ترتیب یہی ہے، اس کی حمد و ثنا بجا لاؤ، نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، اور پھر اپنا ابتحال، اپنا تضرع، اپنا اخبات اللہ کے سامنے رکھو، دعائیں کرو خوب گڑ گڑا کر، خوب رو رو کر۔ یقیناً یہی دعا کی قبولیت کے طرق ہیں۔ تو پہلی دعا جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی سورہ توبہ میں، تو سورہ توبہ سے لی گئی ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس عظیم کلمے کے 4 جملے ہیں، اور چاروں جملوں کا حصریہ انداز ہے، یعنی صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس حصریہ انداز سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عظیم عقیدہ پیش کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو علم ہو کہ یہ حصریہ انداز ہے، اس کا معنی معلوم ہو۔ بندہ رٹی رٹائی باتیں، جملے پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن جب معنی کا فہم آپ کے اندر موجود ہو، اور آپ جانتے ہو ان جملوں کی قوت کیا ہے، ان جملوں کی قیمت کیا ہے، کتنے عظیم عقیدے ان میں پنہاں ہیں، اس فہم کے ساتھ جب یہ کلمات ادا کرو گے، یقیناً جو آپ کی زبان پہ الفاظ ہیں وہی آپ کے دل میں عقیدہ اس دعا میں کار فرما ہے، تو کس قدر ایک مؤثر انداز ہو جائے گا دعا کرنے کا، کس قدر اللہ راضی ہوگا، اور کس قدر آپ کی ساری مانگیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ چانچہ وہ 4 جملے، ان کا معنی ہم کرتے ہیں حصریہ انداز کا۔ حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے۔ حسبی یعنی کافینی، مجھے کافی ہے صرف اللہ، اللہ تعالی۔ جملے کی ساخت یوں ہوتی اللہ حسبی، حسبی خبر ہے، لیکن جب خبر کو پہلے لے آئیں، مبتدا کو بعد میں، تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، مضبوطی اور پختگی آ جاتی ہے۔ حسبی اللہ کا معنی یہ نہیں کہ مجھے اللہ کافی، بلکہ اس کا معنی مجھے صرف اللہ کافی، مجھے صرف اللہ کافی، اور کوئی نہیں، کسی سے کفایت مطلوب نہیں، صرف ایک اللہ مجھے کافی ہے۔ حصریہ انداز ہے، بندہ اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی کفایت کرنے والا، اور اللہ ہی مجھے کافی۔ یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی، صرف اللہ ہی کافی۔ کتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے جلتی آگ کو بجھا دیا، دنیا سمجھ رہی آگ جل رہی، ہم نے ابراہیم کو جلا ڈالا ہے، مگر آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ٹھنڈک بھی سلامتی والی۔ بعض اوقات ٹھنڈک کی شدت بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ دیکھیں اس کلمے کی کیا تاثیر ہے کہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ تو میری مخلوق ہے، اگر تو گرم ہے تو میرے امر سے ہے، آج میرا امر یہ کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہوگی۔ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کتنا قوی اور کتنا عظیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا،
اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرما دی. وہ کفار قریش 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر. نازک صورت حال تھی، خندقیں کھود کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پیچھے گھروں میں عورتیں بچے، انہیں پہاڑوں پر بھیج دیا گیا، اور انتہائی تکلیف دہ تشویشناک حالات تھے. صبر استقامت کی، اور اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا. ایک لشکر کا انتخاب کیا، وہ لشکر ہوا، آندھی، وہ چلا دی. مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے. وہ جو 10,000 لشکر کے لیے دیگیں پک رہی تھیں سب الٹ گئیں. جانور بھاگ کھڑے ہوئے، قدموں کو استقرار نہیں مل رہا، بھاگنے پر مجبور ہو گئے. حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی. کیسا ہے وہ کافی ہے، کیسی ہے وہ ذات کافی؟ تو مانا صرف اللہ ہی مجھے کافی ہے اور کوئی نہیں. یہ بات اپنے دل میں بٹھا کر کہو، حسبی اللہ، صرف اللہ ہی مجھے کافی ہے. صرف زبان کی لفاظی نہیں ہے، اس میں آپ کا اندر کا عقیدہ اور آپ کا فہم شامل ہو، آپ کے اندر کے جذبات شامل ہوں، اور واقعی دل کے گہرائیوں سے کہو کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کافی. دوسرا جملہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. حصری انداز، پہلے نفی پھر اس بات. یہ توحید کے 2 ارکان ہیں، رکن نفی، رکن اس بات. نفی کا معنی ہر غیر اللہ کا انکار، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی، وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، حجر ہو، شجر ہو، سب کا انکار. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور دوسرا رکن، اللہ مگر وہی، حصر کا انداز، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں. تو پوری قوت کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود حق مگر وہی. حصر کے ساتھ ہر معبود باطل کا انکار. دنیا میں جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جس کو اللہ کے سوا پکارا گیا، پوجا گیا، سب کا انکار. صرف ایک اللہ معبود حق ہے. یہ ہو گیا دوسرا جملہ. تیسرا جملہ، علیہ توکلت، یہ بھی حصر کا انداز ہے، میں صرف اسی پر توکل کرتا ہوں. یہاں بھی اصل جملے کی ساخت ہے توکلت علیہ، مگر علیہ جار مجرور کو مقدم کیا، اور یہ تقدیم جو ہے حصر کا فائدہ دیتی. معنی کیا ہوا؟ صرف اسی پر میں توکل کرتا ہوں، کسی اور پر نہیں. یہ توکل، یہ توحید کا ایک اہم نقطہ، اللہ پر توکل. صرف توکل کے 2 ارکان ہیں. ایک ہے دل میں پوری طرح تصدیق ہو، اقرار ہو کہ جس ذات پر توکل کر رہا ہوں اس پر مجھے پورا اعتماد ہے، کلی اعتماد ہے، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ جس ذات پر توکل کر کے میں مانگ رہا ہوں مجھے عطا نہیں کر سکتا یا عطا نہیں کرے گا. نہیں، توکل اعتماد قلبی کا نام. جس ذات پر توکل کر رہا ہوں وہ ذات یقیناً عطا فرمائے گی. یہ یقین کامل، اعتماد، پختہ اعتماد اللہ کی ذات پر. اور توکل کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو اسباب عطا فرمائے ان اسباب کو استعمال کرے، ان اسباب کو بروئے کار لائے. یہ توکل کے منافی نہیں ہے، وہ اسباب بھی اللہ کے عطا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب ہے. یہ حقیقی توکل ہے، ایک اعتماد قلبی اللہ کی ذات پر کہ وہ جس ذات پر توکل کر رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمائے گا، اس پر مجھے پورا اعتماد ہے، اعتماد قلبی ہے. اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے اسباب عطا فرمائے کسی بھی شے کے لیے
ان اسباب کو بروئے کار لائے. اگر آپ مریض ہیں اللہ پر توکل کریں، اللہ پر شفا کے حصول کے تعلق سے اعتماد کریں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرض سے شفا کے لیے اسباب بھی دی ہیں. یہ علاج ہے، دوا ہے، وہ استعمال کریں. نبی علیہ السلام کی حدیث تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا سے علاج کیا کرو. ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء، اللہ نے جو بیماری اتاری اس بیماری کی دوا بھی اتاری ہے، اس بیماری کی شفا بھی اتاری. اس دوا کا استعمال توکل کے خلاف نہیں. تو ان دو ارکان کے ساتھ توکل کرو، اللہ عطا فرمائے گا. توکل تو فطری عقیدہ ہے. لو انکم توکلتم علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم کما حق اللہ پر توکل کر لو، جو توکل کا حق ہے، صحیح معنی میں توکل کر لو پورے اعتماد قلبی کے ساتھ، تو اللہ تمہیں بھی روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے. تغدو خماسہ، صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، اور تروح بطانہ، شام کو لوٹتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے. نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ کوئی فن ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے. اللہ پر توکل، اس طرح تم توکل کرو گے اللہ تم کو بھی مالا مال کر دے گا. اور چوتھا جملہ وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا. عرش عظیم اس کی مخلوق ہے، اس پر وہ مستوی ہے، بلندی پر یہ مخلوق ہے. اوپر سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے. اس عرش کا وہ مالک ہے، اس عرش پر وہ مستوی ہے. تو جب یہ کلمات ادا کرے تو اس کے دل میں اللہ کے عرش پر ایمان ہو، اس بات کا ایمان ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی، عرش اس کا مکان ہے، اس پر مستوی ہے، یہ اس کی شان ہے اس خالق اور مالک کی. اللہ عرش پہ مستوی، اس عقیدے کو جاگزین کر لے. ورنہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کا انکار کرتے ہیں، بہت سے گمراہ فرقے اللہ کے استواء علی عرش کا انکار کرتے ہیں. اللہ عرش پہ مستوی نہیں. یہ صوفیہ، کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان ہی نہیں. کوئی کہتا ہے اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے. اللہ کی ذات، اس کی شان میں یہ گستاخیاں. تو جہاں دنیا عرش کا انکار کر رہی ہے، عرش کے استواء کا انکار کر رہی ہے، وہ آپ کے دل میں راسخ ایمان ہو عرش حق ہے، اللہ اس کا خالق اور مالک ہے، اللہ اس پر مستوی ہے. کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے. استواء کی کیفیت معلوم نہیں، مگر چونکہ استواء ثابت ہے کتاب و سنت سے، ہمارا اس پر ایمان ہے. جب بندے اس عقیدے کا اظہار کر کے یہ کلمات کہے گا، کس قدر اللہ راضی ہوگا کہ میرا یہ بندہ لاکھوں بندوں کے بیچ میں، لاکھوں بندے جو عرش کو نہیں مانتے، عرش کے استواء کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو لامکان کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ باطلہ کہ اللہ مخلوق کے بیچ میں اختلاط کیے ہوئے، کچھ کہتے ہیں مخلوق کے اندر ہے، نعوذ باللہ. جہاں اس قسم کے لوگ ہوں، اس قماش کے لوگ ہوں، اللہ کی توہین کرنے والے، اللہ کے عرش کے منکر، استواء علی العرش کے منکر، وہاں اگر آپ اس عقیدے کو پیش کریں رب تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، تیرا عرش حق ہے، عرش تیری مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، تو اس کا مالک اور خالق ہے، اور تو عرش پہ مستوی ہے، تجھے عرش کی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ یہ تیری شان، تو عرش پہ مستوی ہے، جس عرش کو اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے اٹھائے کھڑے ہیں، 4 فرشتے، جس پر ہمارا ایمان ہو. اس عقیدے کے اظہار کے بعد اگر دعا کریں گے تو اللہ کیوں نہ قبول کرے گا. تو آپ نے دعا سے قبل یہ 4 عقیدے پیش کیے ہیں. نمبر 1، مجھے صرف اللہ کافی. نمبر 2، صرف اللہ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب باطل. نمبر 3، میرا اسی پر توکل ہے، اعتماد قلبی ہے، کسی اور پر نہیں. اور نمبر 4، وہی اللہ
عرش عظیم کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس پر مستوی ہے۔ دنیا نہیں مانتی، رب تعالیٰ کے بارے میں اپنی عقل و ہوا سے باتیں کرتی ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو جب یہ عقیدہ بندہ پیش کرے گا یقین اللہ راضی ہوگا، لیکن پورے فہم کے ساتھ۔ اچھا، اس میں دعا بھی ہے، ان چاروں جملوں میں دعا بھی ہے۔ کیسے؟ حسبی اللہ، یہ خبر ہے کہ مجھے صرف اللہ کافی۔ ضمن میں دعا موجود ہے، جب میرا یہ عقیدہ کہ مجھے صرف اللہ کافی ہے تو یا اللہ تو میری کفایت فرما، تو مجھے کافی ہو جا۔ لا الہ الا ہو، یہ عقیدہ، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا معبود حق ہے۔ مانا وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کے سامنے تذلل کا اظہار کرتا ہوں تو اس کے اندر دعا اس کے ضمن میں موجود ہے۔ وہی معبود، اسی کو پکاروں گا، کسی اور کو نہیں پکاروں گا، اسی سے مدد مانگوں گا ہر چیز میں۔ وہی میرا مالک و مختار ہے، اور علیہ توکل، تو اسی پر توکل۔ اس میں دعا بھی ہے کہ تجھ پر توکل کرتا ہوں اپنے سارے امور میں، سارے دکھ درد وہ چھٹ جائیں، تجھ پر توکل ہے۔ رزقی عطا میں تجھ پر توکل ہے، ہدایت میں تجھ پر توکل ہے، جو بھی نعمتیں ظاہری باطنی ان کے حصول کے لیے تجھ پر توکل ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا رب بھی ہے، خالق بھی، مالک بھی، اور اس پر مستوی بھی ہے۔ یا اللہ، اس عقیدے کو میں وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو عرش عظیم کا رب ہے، یہ وسیلہ پیش کر رہا ہوں تیری جناب میں۔ دنیا اس سے غافل ہے، دنیا انکار کرتی ہے، اللہ کو لا مکان کہتی۔ میرا یہ عقیدہ کہ تو عرش کا مالک بھی، خالق بھی، عرش پر مستوی بھی، تو اس عقیدے کو ایک بطور واسطہ کے تیری جناب میں پیش کر رہا ہوں کہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو بہت سے علماء نے حسن قرار دی، شعیب الارناؤوط، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بھی بعض علماء نے اس کے حسن ہونے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جو بندہ یہ کلمات صبح اور شام کے اذکار میں 7 بار کہہ دے، 7 بار صبح، 7 بار شام، تو میں کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے معاملات، ساری پریشانیاں، سارے امور میں کفایت کرے گا۔ کوئی اس کو درپیش ہو، دشمن کی کہ حملے کی اس کو تشویش ہو، یہ کلمات پڑھے، کاروبار کی جو ہے وہ خسارے اور نقصان کی کوئی نوعیت ہو، یہ دعا پڑھے، کوئی مریض ہو، یہ دعا پڑھے، یعنی جو بھی دنیاوی معاملات، دنیاوی امور ہیں، اور یہ دعا پڑھے گا 7 بار، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے امور میں کفایت کرے گا، بندے کو کافی ہو جائے گا، بندے کو عطا کر دے گا، اس کے دکھ درد ہموم سب دور کر دے گا، مرض کے تعلق سے، دشمن کے تعلق سے، کاروباری خسارے کے تعلق سے، اور کوئی جان کا، مال کا، اولاد کا کوئی معاملہ درپیش ہو، اگر یہ کلمات 7 بار صبح اور شام کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا۔ یہ کلمات کی عظمت ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی اور پورے فہم کی توفیق دے، ایسا فہم کہ ہمارا عقیدہ اس فہم کے مطابق بن جائے۔ جب دل میں یہ بات موجود ہوگی تب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ان کلمات کے وسیلے سے اللہ راضی بھی ہوگا اور عطا بھی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔